بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين۔ معزز حضرات، سامعین، ناظرین، نوجوان احباب، اسلامی بھائیوں، گزشتہ درس میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعوت توحید کا اللہ نے ذکر کیا تھا، اسے ہم نے بیان کیا تھا۔ اللہ نے ان کی عظیمت اس بابت، ان کی عظیمت توحید پر ان کی استقامت اور عقید توحید کی ان کی مضبوطی کی طرف اشارہ کیا اور بیان کیا کہ وہ اس معاملے میں کسی طرح کی کوئی گنجائش، مداہنت، نرمی کو نہیں برداشت کرتے تھے۔ پوری قوم ان کے مخالف، گھر سے لے کر بستی والے، بادشاہ تک، دنیا کی جتنی ظاہری طاقت و قوت، سب ان کے مخالف، سب کے سب اللہ کے باغی و مشرک، لیکن اکیلے توحید کا پہاڑ لیے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ان سب طاغوتی طاقتوں کے سامنے کھڑے رہے، اور اخیر میں جب موقع پایا تو باقاعدہ عملی طور پر اس عقید توحید کو سمجھانے کی کوشش کی، اور اسی کے پیش نظر ان کے عید کے موقع پر وہ کام کیا جو حقیقت میں ایک عظیم صاحب عظیمت ہی کے حصے میں۔ کیا ان کو معلوم نہیں تھا کہ پوری طاقت ہمارے خلاف ہے؟ بادشاہ بھی جو چاہے وہ کر سکتا ہے، ایک پل میں ہمارا کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود قوم جب عید منانے کے لیے گئی، ان کے سب سے بڑے بتکدہ میں جا کر، ان کی سب سے بڑی مندر میں جا کر، ان کے جتنے بھی بت تھے سب کو توڑ ڈالا، اور ایک بڑا جو سب سے بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا۔ اور جب قوم والوں کے سامنے ان کی پیشی ہوئی تو کس طرح عظیمت کا پہاڑ بن کر ثابت ہوئے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ ان کے طریقے کو کیا کہا ہے؟ ملت حنیف۔ حنیف کے معنی ہوتے ہیں وہ آدمی جو دنیا کی تمام طاقتوں اور تمام چیزوں سے، جن کو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کہتے ہیں، سب سے منہ موڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ چنانچہ جب ان کی پیشی ہوئی تو اس کا فائدہ اٹھایا، اور ان کے سامنے، اپنی قوم والوں کے سامنے، ان کے شرک کی حقیقت کو واضح کرنے کی کوشش کی کہ ذرا سوچو، وہ معبودان، وہ مورتیاں جن کو تم نے اپنے ہاتھ سے بنائیں، جو بول بھی نہیں سکتے، جو خود اپنے آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے، جو تمہیں بتا نہیں سکتے کہ ان کی یہ حالت کس نے کی،
وہ کیسے عبادت کے لائق ہو سکتے ہیں؟ کیا تمہاری عقل پر پردہ پڑا ہوا ہے؟ ملت حنیف اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقیدۃ توحید کو جہاں بیان کیا، ملت حنیف کہا ہے، یعنی وہ آدمی جس نے اپنے عقیدے ہی کو اللہ سے جوڑ رکھا ہے، غیر اللہ سے اس کو کوئی توجہ نہیں ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ اعلان ہے ابراہیم علیہ السلام کا جو توحید پر قائم ہے کہ میری توجہ کا مرکز صرف اللہ رب العالمین ہے، دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ان سے ہم کو کچھ لینا دینا نہیں۔ اور یہ وجہ کہ بلا خوف جب قوم نے ان کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ کیا تمہارا یہ کام ہے، بغیر کسی خوف کے سیدھے سیدھے انہوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جس کے لیے کام کیا تھا، اور صاف طور پر ان سے کہا کہ ذرا سوچو تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ وہ یہ مورتیاں جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، جن کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ بول سکیں، جو یہ بتلا سکیں کہ کس نے یہ کام ان کے ساتھ کیا ہے، کس نے اس طرح ان کو توڑا ہے، جو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، وہ تمہاری کیا حفاظت کریں گے اور تمہاری کیا مدد کریں گے؟ تم کیسے ان سے اپنی لو لگاتے ہو اور یہ سوچتے ہو کہ تمہاری حاجت ان کے ذریعے پوری ہوگی؟ تمہاری عقل ماری گئی ہے۔ اللہ نے اسی لیے مشرکین کے بارے میں کیا کہا ہے؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ لوگ اپنے شرک کی وجہ سے ان کی عقل اتنی ماری جاتی ہے، ان کی سمجھ اتنے نیچے چلی جاتی ہے کہ یہ چوپایوں سے بھی گئے گزر ہو جاتے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ۔ چنانچہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ان دلائل، مضبوط دلائل کو جب وہ نہ سمجھ سکے اور دیکھا کہ ہم ان کی دلیل کے آگے کھڑے نہیں سکتے، تو وہی ہتھ کنڈا اپنانے کی کوشش کی جو تمام طاقتیں اہل حق کے ساتھ کرتی ہیں، اس لیے کہ ان کا بھروسہ اپنی طاقت پر ہوتا ہے، لیکن اہل حق کا بھروسہ اللہ رب العالمین پر، اس رب پر ہوتا ہے جس رب کے اتارے ہوئے حق کو انہوں نے مانا اور اس پر ایمان لایا، اس رب کی طاقت پر وہ یقین رکھتے ہیں جس رب کی دعوت کو انہوں نے قبول کیا۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بھی ڈر نہیں آیا، اور قوم نے یہ اعلان کیا، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین، جب وہ لوگ بے دلیل ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ اگر تم اپنے معبودوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو ابراہیم کو آگ میں ڈال دو، ان کو جلا دو۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، لیکن دوسری طرف اللہ کی طاقت تھی جس نے اس آگ کے اندر جلانے کی طاقت دی ہے، جس نے اس آگ کے اندر جلانے کی صلاحیت دی ہے، اسی رب نے ابراہیم کی حفاظت کی اور یہ کہا کہ اے آگ تو ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی اور سلامتی بن جا۔ غور کرو، باطل طاقت سوائے اس کے کیا کر سکتی ہے کہ وہ اپنی طاقت کے زور پر حق کو ہر طرف سے دبانے کی کوشش کرے۔ یہی کام ان لوگوں نے بھی کیا جب حق کا مقابلہ دلیل سے نہ کر سکے۔ میرے بھائیوں، آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے ان بھائیوں کو بھی سمجھائیں جنہوں نے مزارات کو اپنا ماوا ملجا بنا رکھا ہے، جنہوں نے توحید کا کلمہ پڑھنے کے باوجود اللہ کے علاوہ
بنائے ہوئے بہت ساری دروں سے اپنے آپ کو جوڑ رکھا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہمیں ملے گا۔ اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ ان چیزوں کی وضاحت کی ہے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اس دعوت میں جو اللہ نے یہاں بیان کیا ہے، ہمارے لیے بھی آج کے وقت میں یہ بہت بڑا درس ہے۔ کوئی بھی باطل طاقت اس دعوت کو جو اللہ نے بھیجا ہے، اس کے منشا کے خلاف کبھی بھی دنیا میں دبا کر ختم نہیں کر سکتی۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، اب آئیے دیکھیے۔ ان کی قوم نے جب اعلان کیا کہ ابراہیم کو اب آگ میں ڈالا جائے گا، تو انہوں نے اعلان کیا کہ ہر گھر والے اس آگ میں حصہ لیں گے، اور سب پوری بستی اس آگ کے لیے لکڑی کو اکٹھا کرے گی۔ کیوں؟ تاکہ ہر فرد کا اس کے ساتھ سینٹیمنٹ جڑ جائے، اور سب یہ سمجھنے لگیں کہ ابراہیم غلط ہیں اور ان کو جلا دینا چاہیے۔ میرے بھائیو، آج بھی یہی منظر نامہ ہمارے سامنے ہے، اور اس وقت دنیا کا سب سے بڑا بت کدہ جو بن رہا ہے ہمارے ملک میں بھی، اس کے لیے یہی ہتھ کنڈا اپنایا جا رہا ہے، اور یہی ہتھ کنڈا ہر بت کدے کے ساتھ، جو بھی بت کدہ بنایا جاتا ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے، بنانے والا کوئی بھی ہو۔ چنانچہ مشہور مفسر سدی لکھتے ہیں کہ یہاں تک بستی والوں کے دل و دماغ میں لکڑی اکٹھا کرنے کا معاملہ گھس گیا، اور اتنی وہ دینی بات بن گئی ان کے لیے کہ عورتیں بیمار ہوتی تھیں تو نظر مانتی تھیں کہ اگر ہم اچھے ہو گئے، بیماری سے شفا مل گئی، تو اتنا بڑا لکڑی کا اتنی لکڑی ہم ابراہیم کو جلانے کے لیے جو آگ جلائی جائے گی اس میں دیں گے۔ کوئی پریشان ہوتا تو وہ نظر مانتا کہ اگر پریشانی سے ہم کو نجات مل گئی تو ہم بھی ابراہیم کو جلانے والی آگ کی لکڑی میں حصہ لیں گے۔ چنانچہ لکڑی اکٹھا کی گئی، اور ایسی آگ جلائی گئی کہ اس کی مثال اس وقت تک کی دنیا نے نہیں دیکھا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کو توپ میں بیٹھا کر، لکڑی کی توپ بنائی گئی، اس توپ میں بیٹھا کر آگ میں ڈالا گیا۔ لیکن توحید کے اس پہاڑ، عظیمت کے اس پہاڑ نے کیا کیا؟ دنیا سے کوئی مدد نہیں طلب کی، ڈر ان کے دلوں میں نہیں آیا، اللہ کی طرف سے فرشتوں کو بھیجنے کی دعا نہیں کی، بلکہ اسی پاک پروردگار کو پکارا جس کی توحید کا وہ گن گاتے تھے، اور جس کے حکم سے اس دعوت توحید کو دنیا میں پھیلا رہے تھے۔ اور ایک کلمہ انہوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے پڑھا، حسبی اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ ونعم الوکیل، اللہ مجھ کو کافی ہے اور وہی میرا نگہبان، وہی میرا محافظ۔ اس ایک جملے نے، ایک دعا نے اللہ کے حکم سے اس آگ کو جو پوری کی پوری بستی جلا سکتی تھی، اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے باغ بنا دیا، ٹھنڈک بنا دیا۔ وہ رب جس نے دنیا کے اندر اس دنیا کے ہر چیز کے اندر اپنے منشا و قدرت کے مطابق تاثیر پیدا کی ہے، اس نے آگ کی تاثیر کو ختم کر دیا، آگ کے اندر جلانے کی جو تاثیر تھی اس کو ختم کر دیا، اور کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ اب تیرا کام جلانا نہیں ہے،
تیرا کام کیا ہے کہ میرے بندے ابراہیم کے لیے تو ٹھنڈک اور سلامتی بن جا۔ کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ ٹھنڈک اور سلامتی کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ ٹھنڈک بھی ایسی نہ ہو جو ابراہیم کو تکلیف دے، ٹھنڈک بھی ایسی ہو جو ابراہیم کے لیے سلامتی کا ذریعہ ہو۔ اور اسی دعا کو جب ہمارے نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو آپ کی بھی اللہ نے کیسی حفاظت کی تھی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے حدیث فرماتے ہیں کہ جب مشرکین چاروں جانب سے اکٹھا ہو کر مدینے پر حملہ آور ہوئے اور مدینے کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی دعا پڑھی تھی جو ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی تھی، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اور نتیجہ کیا ہوا؟ مشرکین اس زعم میں تھے کہ اب ہم اسلام کا نام اس دنیا سے مٹا دیں گے، یہ آدمی جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اس کی بستی اجاڑ دی جائے گی۔ ان کی ہوا کیسی گم ہوئی؟ اللہ نے ایسی آندھی بھیجی کہ ان کی دیگچیاں جو آگ پر ایندھن پر چڑھی ہوئی تھیں سب الٹ گئیں، خیمے اجڑ گئے اور بھاگنے کا بھی ان کو راستہ نہ مل رہا تھا۔ ایک دعا ابراہیم علیہ السلام کی اور وہی دعا ہمارے نبی نے پڑھی، اور اس کا نتیجہ اللہ نے دکھا دیا کہ اصحاب حق کا جو حق کو قبول کرتے ہیں، حق کو سمجھتے ہیں، حق کی پیروی کرتے ہیں، حق پر ثابت قدم رہتے ہیں، ان کی حفاظت جب موقع آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے کرتا ہے۔ دنیا کی ساری طاقت مل کر بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اسی لیے آگے فرما دیا وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ۔ ان لوگوں نے ہمارے بندے کے ساتھ مکر فریب کرنا چاہا، مار ڈالنا چاہا، جلا دینا چاہا، لیکن ہم نے ان کے ساتھ یہ کیا کہ ان سب کو رسوا اور ذلیل کر دیا، اور سب سامنے تاکتے رہ گئے کہ ساری طاقت ہونے کے بعد بھی ہم ابراہیم کا کچھ نہ کر سکے۔ میرے بھائیوں، ان آیات میں ہمارے لیے آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے، آج دنیا میں ہم مسلمان جن حالات سے گزر رہے ہیں دیکھتے ہوئے بہت بڑا درس ہے، اور تقاضا اس بات کا ہے کہ ہم اس عقیدے کی طرف لوٹے، سب سے پہلے جس عقیدے کی دعوت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کو دی، اور اسی عقیدے کو لے کر تمام انبیاء اور خود ہمارے پیارے نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 13 سال تک اپنے مخالفین کے مظالم کو سہتے رہے، تمام قسم کی مشقتیں سہی، دنیا کا سب سے عظیم انسان ہونے کے باوجود خون تک اپنے جسم سے بہایا اسی عقیدہ توحید کی حفاظت کے لیے۔ اور آج ہماری ذمہ داری ہے کہ اس عقیدہ توحید کو خود پہلے اپنے مسلمان بھائیوں کو سمجھائیں کہ وہ مضبوط ہوں اس عقیدے میں، اور جس دن ہم اس عقیدے میں مضبوط ہو جائیں گے، دنیا کی ساری طاقتیں اپنے تمام مکر فریب کے ساتھ اور اپنی تمام طاقت و ثروت کے ساتھ ہمارا انشاءاللہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو نیک سمجھ دے، قرآن کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔